ایک پیپسی، ایک بریانی، پانی، اور اسی کے اوپر آپ کو بلا کر آپ کی جمہوریت کا مذاق کرتے ہیں یہ لوگ۔ مریم نواز لندن، یورپ اور خاص طور پر جنیوا کی یاترا کے بعد اب براستہ دبئی، لاہور اور جاتی عمرہ واپس آ چکی۔ مہنگائی سے تباہ حال عوام کو دینے کے لیے نہ تو مریم نواز کے پاس کوئی منجن ہے اور نہ کوئی دلاسا۔ یہ ریٹرن آف بے نظیر صاحبہ بنانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ مریم نواز لندن، یورپ اور خاص طور پر جنیوا کی یاترا کے بعد اب براستہ دبئی، لاہور اور جاتی عمرہ واپس آ چکی۔ وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بن کر واپس آئیں، تو نون لیگ کے انکلز کو سمجھ جانا چاہیے کہ نون لیگ پر زور مریم نواز کا ہی چلے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق کو بھی سمجھ آ چکی ہے، اب وہ بھی خاموش ہو گئے۔ باقی رہے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، تو مفتاح کے بارے میں تو مریم نے بتا ہی دیا کہ میں ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اور شاہد خاقان بیڈ کاپ تو کھیل رہے تھے، مگر لگتا نہیں کہ وہ نون لیگ سے الگ کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ شاہد خاقان نے جو مصطفیٰ کھوکھر مفتاح کے ساتھ نام نہاد پریشر گروپ بنایا ہوا تھا، یہ صرف پارٹی کو اپنی اہمیت شو کروانے کے لیے تھا۔ مریم نواز کے ناپسندیدہ انکل چودھری نثار نے سیاست میں انٹری کا اعلان تو کیا، مگر ابھی تک اپنی مٹھی تھام کر بیٹھے۔ اب مریم نواز عوامی رابطہ مہم شروع کریں گی اور کہا ہے کہ پنجاب کے ہر ضلع میں جائیں گی۔ بڑا خرچہ تو ہوگا، لیکن سیاست میں خرچہ تو ہوتا ہے، بغیر خرچے کی سیاست کیسے ہو سکتی ہے؟ خرچے سے مجھے یاد آیا کہ کچھ M&As میں تیاری کے دوران دیکھے تو ان کی لیکسس لینڈ کروزرز اور ان کے ڈالوں کے اندر جو ہے وہ پیپسی اور جوسز اور پانی میں نے بے شمار دیکھا۔ میں نے کہا اتنا تو وہ مریم صاحبہ نہیں کھا لیں گی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کے ساتھ بریانی بھی بٹے گی، تو ٹارگٹس بھی آپ کو مل گئے اور شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ون آن ون ان کے ساتھ اسکائپ کے اوپر ملاقات بھی کر رہے ہیں اور تمام انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی ایک پیپسی، ایک بریانی، پانی اور اسی کے اوپر آپ کو بلا کر آپ کی جمہوریت کا مذاق کرتے ہیں یہ لوگ، اور آپ ان کا مذاق سہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے پنجاب کا میدان کھلا ہے۔ عمران خان نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر کے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ اب نگران وزیر اعلیٰ بھی اب PDM کا تقریباً اپنا ہی ہے، لیکن یہاں بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی دور اندیشی کہاں تھی؟ کیا عمران خان کو پتہ نہیں تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کس کی مرضی کا لگے گا؟ جب الیکشن کمیشن PTI کو پہلے ہی اعتراض تھا تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ پنجاب میں اگر انہوں نے خالی میدان چھوڑا تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے؟ کیا فرق پڑتا تھا کہ اگر پرویز رائی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے رہتے؟ لیکن اب عمران خان کیا کریں گے؟ اس وقت عمران خان اور ساری پارٹی کی توجہ اور توانائیاں فواد چودھری پر لگی ہیں۔ انہیں اپنی توجہ پارٹی پر دینا ہوگی۔ پنجاب کا میدان جہاں نون لیگ کو مات پر مات ہوئی تھی، اب اس میدان میں شو کرنے کے لیے مریم نواز جلسے کرنے کو تیار ہے۔ مرکز میں بھی PDM اور پنجاب میں بھی فرینڈلی حکومت تھی، اس طرح نون لیگ کو اور مریم نواز کو پرفارم کرنے کا تو پورا موقع دے دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی، اور آج بھی عمران خان عوام میں مقبول ہیں، اور آف کورس وہ ہیں، لیکن جس طریقے سے مریم صاحبہ کی آمد کو لیا گیا ہے، اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ریٹرن آف بے نظیر صاحبہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں بنی۔ پیپسی کی بوتلوں پر نہیں بنتی، بریانی بانٹ کر بھی نہیں بنتی۔ یہ عوام ہوتی ہے جو کہ اپنے لیڈر کے ساتھ جڑ کر آ جاتی ہے۔ آپ کا تو سارا چٹھا کٹھا پتہ ہے، آپ جتنے M&As اور MPs کے اوپر پیسے کا زور ڈال دیں، لوگوں کو خریدنے اور بانٹنے کا نظام چلا لیں، اور آپ نے جس طرح کی منڈی آپ نے اس جو سیٹ اپ پہ بھی لگائی ہے، جو انٹرم سیٹ اپ کے اندر بھی جو منڈی لگائی ہے، پیسے لو، ووٹ کو عزت دو، پیسے لو پوزیشن لو، پیسے دو پوزیشن لو، پیسے دو منسٹری لو، پیسے دو ہر چیز لو، تو یہ جو آپ کی منڈی ہے یہ کب تک چلتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ PDM جو عوام کا حال کر دیا ہے، مہنگائی سے تباہ حال عوام کو دینے کے لیے نہ تو مریم نواز کے پاس کوئی منجن ہے اور نہ کوئی دلاسا، کیونکہ اسحاق ڈار تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ معاشی ترقی اب اللہ کے حوالے، لیکن سیاست ہوتی ہے، اور آج کے دور میں جو دکھاتا ہے وہ بکتا ہے۔ نون لیگ میڈیا کو استعمال کرنے کی ماہر ہے، اور ٹی وی چینل جب دن رات مریم نواز کے جلسے اور تقریریں دکھا رہی ہوں گی تو بہرحال اس کا اثر تو عوام پر پڑے گا، کیونکہ اب تک نون لیگ عوام اور لوگوں سے کٹی رہی، اور ان کا نتیجہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ اب دیکھنا یہ کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے فیصلہ کیا آتا ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میڈیا کانٹینٹ کی باری آئے گی، مریم بی بی کے اندر اتنی زبردست ٹینڈنسی ہے کہ وہ ان کو کچھ غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا زیادہ فوکس میڈیا پہ کریں گی کہ خود ایک بہت بڑی کھچ ان کے ساتھ لگ جائے گی. وہ ایسی کوئی بات کریں گی اور ایسی بات کروائیں گی آپ کو. وہ یاد تو ہوگا، وہ ایک لیکس یاد ہوگی المائیڈا کی. آپ اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ آپ کیا امید رکھیں گے؟ تو آپ فکر نہ کریں، یہ جتنا میڈیا مینج کریں گی اتنا ان سے میڈیا مینج نہیں ہوگا، اور یہ ہر بات ان سے الٹا خود ہی پڑتی رہے گی. چنانچہ ان کے لیے تو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود اپنی دشمن ہے. تو ہر جملہ غلط بولیں گی، غلط جائے گا اور غلط ہی ان پر پلٹ کر آئے گا. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کا. خان صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ سے فیصلہ کیا آتا ہے اس پر دار و مدار ہوگا اگلے الیکشن کا. کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ محسن نقوی کی تقرری بالکل ٹھیک ہوئی ہے تو تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی. عمران خان ایک اچھا کھلاڑی ہے، اگر عمران خان سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اسے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے اپنے نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. صرف آصف زرداری پہ الزامات لگانے سے کام نہیں چلے گا، عوام میں نیا منشور لے کر جانا پڑے گا. کیونکہ حکومت الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ صرف وہ پنجاب کے پی کے الیکشن کروانے پر تیار نظر نہیں آتی، اب پنجاب میں دنگل شروع ہو گیا. مریم نواز سمجھتی ہیں کہ شاید وہ پنجاب میں جلسے کر کے نون لیگ کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر لیں گی، تو یہ ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. لیکن عوام کیا فیصلہ کر چکی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو ایک بار پھر سیاسی سیزن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم اس سیزن کے اندر سیزن 7, 8, 9, 10 یہ چلتے جائیں گے یا کہیں رکیں گے؟ یہ رکنے والے ہیں نہیں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نون لیگ کو میں آگے آپ کے اگلے چیپٹرز میں نہیں دیکھتا. عوام کے اندر جو ایک پیور محبت ہوتی ہے اس کے اندر آپ ہزار اختلاف رکھیں، ہزار اسٹریٹجی سے اختلاف رکھیں، آپ ہزار باتیں کر لیں کہ خان صاحب کو ڈیسیژنز نہیں لیے، لو ایکمن لے کر آ گئے، لیکن جو باتیں جو اس پی ڈی ایم نے کر دی اور جس طرح کی انٹرم گورنمنٹ یہ لے کر آ گئے، اس کے بعد تو سب کے ہاتھ کھڑے. ہم تو بھول گئے کہ خان صاحب آپ کو کہت الرجال ہے یا آپ کو جو ہے لوگوں کی پرکھ کرنے کا جو خاص جو سبحان اللہ نے عطا کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. چنانچہ آپ صحیح لوگوں کا فیصلہ نہیں کرتے. وہ تو بڑی دور ہو گئی، وہ تو چلو مڈل کلاس کے لوگ تھے، نہیں پرفارم کر پائے، سمجھ آتی ہے، نالائکی ہو گئی، سمجھ آتی ہے. لیکن جان بوجھ کر ٹچوں کی حکومت کو قائم کرنا، جان بوجھ کر ٹچوں کی حکومت کو قائم کرنا، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ این جی او کی بیس کے اوپر یونیورسٹیاں بنتی ہیں اور یونیورسٹیوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ غریبوں سے جو ہے وہ پیسہ بھی لیا جاتا ہے، سیلف جنریشن بھی ہوتی ہے، اور انہی کے جو ہیں این جی او کے بیس کے اوپر پریزیڈنٹ بنے ہوئے لوگ وہ آپ سے جو ہے وہ پیسے دے کر، پیسے کی قیمت پر وصولی کر کے ایز مین ٹیکنوکریٹ وہ آپ سے جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کے اندر منسٹریز لیتے ہیں. کیسے کیسے لوگوں کو منسٹریاں عطا کی جا رہی ہیں. محسن نقوی کے بعد اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا، دوسرے جو چیواں صاحب ہیں ان کے حق میں ہو جاتا، تو یہ سمجھ آتی کہ روڈز بنے گی، اسٹرکچر بنے گا، نظام بنے گا. کرپشن تو دونوں طرف سے ہونی تھی، لیکن اگر محسن نقوی کی طرف سے ہونا تھا تو اس سے بھی کم سطح کے لوگ آنے چاہیے تھے اور وہ آئے. اور اگر اسی طرح کی آپ کی جو ہے انٹرم گورنمنٹ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکنوس کو لے کر آئیں تو الامان الحفیظ، اس سے زیادہ آپ کوئی بات کر نہیں سکتے. پاکستان کو معیشت کی پستی سے گرانے اور اس میں سے اٹھانے والا آپ کوئی پیدا نہیں ہوگا اگر یہی حالات رہے اور آپ نے نہ بدلے.